البشہ دو چیزیں ہیں آج. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آن دا فلور آف دا ہاؤس بڑی دھویں دار تقریر، انہوں نے بہت ساری باتیں کی، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، آپ نے سنی بھی ہوں گی. اور دوسری جانب ایک اڈیالہ جیل سے ایک پیغام آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کمیٹی کے نام بھی دے دیے. اب عجیب سی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس میں دو رائے سامنے آ رہی ہے. جو بیرسٹر علی گوہر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو ہم کسی سے مذاکرات نہیں کر رہے، جب بھی کریں گے تو میڈیا کو بتا دیں گے. اور دوسری جانب اندر سے اطلاعات یہ آئی ہیں کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور، عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب کا نام بھی دے دیا. پہلے ذرا اس پر کلیئرٹی دینا چاہیں گی کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ what they are up to؟ پیپلز پارٹی نے ہاتھ بڑھایا، پھر بزنس کمیونٹی نے پرائم منسٹر کو کہا، اور ہو سکتا ہے وہ بھی کنسیڈر کر لیتے، لیکن اب یہ دوسری طرف نکل پڑے ہیں. لیکن اس کی صاف ظاہر ہے زمین صاحب کی وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جہاں سے انہیں ریلیف ملے. سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ریلیف چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیف ان کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر کے مل سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کیونکہ ان کا لیڈر جیل میں ہے، اس لیے وہاں ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات میں انجمن بنا ہوا ہے، تو وہاں لوگوں کی خواہش ظاہر ہوگی کہ وہ اس پروسیس کا حصہ ہو جہاں بات چیت کرنے کے لیے جن کو نامزد کیا جائے. ایک دن پہلے، چند دن پہلے اندر سے بیان آیا تھا کہ عمران خان صاحب کسی سے آج بھی بلکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کوئی مذاکرات نہیں ہوگی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی وی پہ کہا کہ ہم DGI اور آگے چیز کے علاوہ کسی کے بات نہیں کریں گے. شبلی فراز کا ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو سے ابھی آپ بتا رہے ہیں پیغام، اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں مختلف حلقوں سے، اور ظاہر ہے وہاں سے بات چیت کرنے کا مطلب ہے اس کے بدلے میں کچھ سہولت ملے اور ریلیف ملے. بالکل صحیح پلوشہ صاحبہ، لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ابرپٹلی نام دینے اور کہ جی یہ تین لوگ ہیں جو اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے تو یہ کریں گے، اس کا مطلب ہے وہ اس بات کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں کوئی بیک ڈور چینل نہیں چل رہا تھا. لیکن یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ابرپٹلی تو نام نہیں آ سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں شروع ہوئی ہوئی ہوں گی، بیک ڈور چل رہا ہوگا، کوششیں جاری ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے چند دن پہلے ایک اسٹوری بھی میرے خیال میں انصار عباسی صاحب نے کسی نے کی تھی کہ کچھ لوگ اس بات میں کوسا ہے، اور اس سے پہلے اس میں چندے کی بات ہے نہیں ضروری ظاہر ہے اس میں جو ہے بات چیت کے لیے کوئی نہ کوئی لوگ کوششیں کر رہے ہوں گے. اس سے پہلے بھی لوگ کلیم کرتے رہے ہیں اور انہوں نے خود ہی کوشش کی ہوگی. تو لہٰذا یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے، اور دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چنگاری ہو. تو ایک دم سے اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو میں بھی فوراً سے تو کوئی کمیٹی اناؤنس نہیں کر دوں گی، یا پھر آپ تک کوئی پیغام رسانی کرنی ہوگی. آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم اپنے بندے نامزد کریں، آپ بات کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں. تو یہ لہٰذا میں ون وے اگر ٹریفک چلا رہی ہے پھر تو یہ سیاسی خودکشی ہے. اس میں لگتا ہے کہ شاید کوئی تھوڑا بہت پینک یا جسے کہا جائے کہ تھوڑی کا شکار ہے، یا کوئی جلدی بات چیت یا جلدی ریلیز کی خواہش مند ہے. لیکن وہ بھی تو پھر کچھ لے اور دے پہ بات چیت ہوتی ہے نا، ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ساری باتیں ایک پارٹی کی مانی جائیں. آخر یہ کچھ مانیں گے دوسری طرف کی بات چیت اگر تو وہ تیار ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اگلی پارٹی بھی تیار ہے بات کرنے کے لیے، جو اس وقت جو ہے ظاہر ہے ان سے بہتر پوزیشن میں ہے، طاقتور ہیں، اور مختلف سوال تو بہت سے ہیں. لیکن اس طریقے سے کمیٹی اناؤنس کر دی جانا، اس میں بڑے بڑے آنے والے دنوں کے نقشے ہیں کہ شاید 2 قدم پیچھے ہٹنے کی تیاری. صحیح. اچھا سینیٹر صاحبہ، سنی اتحاد کونسل جس کے نام پہ اس وقت یہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور ایک میجورٹی
کلیم کر رہے ہیں کہ جو بھی مطلب اپوزیشن میں ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن بھی سنی اتحاد کونسل کے نام ہے، اس کے سربراہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ لیا تھا بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کے لیے، اور اب ہم اسمبلیوں میں اگر بیٹھے رہے تو ہم نہیں کر سکیں گے، ہمیں استعفے دے کے اب سٹریٹ پہ آنا پڑے گا. اور انہوں نے کہا سب سے پہلے میں اپنا نام پیش کرتا ہوں. اب یہ بھی ایک سوچ ہے پارٹی کے اندر، اگر اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ اور سوچ ہے اس قسم کی، تو یہ بھی تو ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، 9 مئی کی تاریخ دیتے ہیں کہ ملین مارچ کراچی میں اور پشاور میں 9 مئی کو ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں کوئی روکے گا تو پھر اس کا نقصان ہوگا. تو وہ ایک طرف وہ بھی تھریٹ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی ویلکم کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی آنے والے دنوں میں مشکلات ہو سکتی ہیں حکومت کے لیے؟ تو جیسے عمران خان صاحب کی چیز کو نقصان ہی ہوتا، لہٰذا حکومت کے بھی بہتر ہے کہ وہ معاملات کو ٹھنڈا رکھے. لیکن 9 مئی کی تاریخ اللہ خیر کرے، اس قسم کی تاریخ دینا جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں پیغام. اور صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی روکے گا تو ہم دیکھ لیں گے. مولانا صاحب کی جو سیلف وہ ہم نے ہے ہمیں پتہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ کتنے لوگ باہر آ جاتے ہیں. پی ٹی آئی ہے ان کی جب سے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ لیڈ کی تب بھی جو ہے سڑکیں گرمائی نہیں جا سکی، جتنی گرمائی وہ سڑکیں گرم نہیں ہو سکی، اور وہ جو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ لاکھوں کے مجمع نکلیں گے ویسا نہیں ہوا. اب چونکہ وہ خود جیل میں ہے اور ظاہر ہے پیچھے سے پارٹی میں ان کی خان کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، بہت سے لیڈران اپنے حصہ ڈالتے ہیں. وہ میرے تو خیال میں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسا قابل ذکر حصہ نہیں ڈلے گا اور ٹوکن ہوگی. لیکن مولانا صاحب جو وہ سینس لاتے ہیں اسی سینس باہر نکال لیں گے. لیکن اللہ پاک کرے کہ 9 مئی کے دن وہی واقعات کبھی بھی دوبارہ یہ ملک اور قوم جو ہے ان کو دیکھیں جو ہم نے ایک دفعہ پہلے دیکھی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں استحکام صحیح، بالکل صحیح. اچھا پلوشہ صاحبہ، اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ پی ایم ایل این ڈیسپریٹلی، اسپیشلی میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ساتھ حکومت میں آ کر بیٹھے. اور ابھی ایک فیصلہ بھی آ گیا ڈپٹی پرائم منسٹر کا. اس سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ شاید بلاول بھٹو صاحب کا بھی نام تھا، مطلب ظاہری بات ہے ذرائع کے حوالے سے چل رہا تھا، مجھے نہیں معلوم. لیکن اب بھی پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب تو بہت چاہتے ہیں، فوری چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بجٹ سے پہلے ان کو جوائن کر لیں. تو ابھی کیا دیکھ رہی ہے، صرف دور سے دیکھ رہی ہے، یا یہ اب ڈیسائیڈڈ ہے کہ نہیں جوائن کرنا؟ ابھی تک تو پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے کہ ہمیں کابینہ کا حصہ نہیں کرنا. ہم نے آج جو ہے وہ اپنے مباحثے کے لیے کچھ ہم نے بھی نامزدگیاں کرنی ہیں. لیکن فیصل صاحب سیاسی آدمی اور ہر سیاسی پارٹی کا یہی موقف ہوگا کہ دوسری کو وہ اس کا ہدف ہی ہوگا کہ ساتھ ملا لیں تاکہ وہ جو برڈن سیاسی ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے یا ان کی تک نہیں کرتے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کابینہ کے فورسیبل فیوچر کے لیے باہر ہمارے ووٹوں سے وہ اقتدار میں ہیں، تو یہاں پر ساتھ کھڑے ہیں اور کوشش ہی کریں گے کہ جو بھی بیسک کے معاملات ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور کہ وہ کسی ایسے راستے پہ جائیں تو دیکھیں گے ان سے بات کرتے ہیں. مگر یہ سب سیاسی ڈائلاگ ہے.